میں تیری الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر ہمارے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا جو اونٹ چرا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک موٹے تازے اونٹ کو دیکھا جو دوسرے اونٹوں کو اپنی طاقت کے نشے میں کاٹے جا رہا تھا، کبھی کسی پر حملہ کرتا تو کبھی کسی پر، کبھی کسی کو کاٹتا کبھی کسی کو۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اس کا کان پکڑا اور اس کے کان میں کہا، بے شک تو مرنے والا ہے۔ پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ چند دن کے بعد اللہ عز و جل کے نبی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اونٹ نہایت کمزور ہو چکا ہے اور کھانا پینا ترک کر کے سب سے الگ تھلگ کھڑا ہے، اور پہلے جیسی اس کے اندر مستی بھی نہیں ہے۔ تو چرواہے سے آپ علیہ السلام نے اس کی کیفیت دریافت کی تو کہنے لگا کہ یا روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، میں نہیں جانتا کہ اسے کیا ہوا، پہلے تو یہ بڑی مستی کیا کرتا تھا اور ہر ایک کو کاٹنا حملہ کرنا یہ اس کا معمول تھا۔ البتہ مجھے اتنی بات میرے علم میں ہے کہ ایک دن ایک شخص یہاں سے گزرا اور اس نے اس کا کان پکڑا اور کچھ کہا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس روز کے بعد اس کی یہ حالت ہو چکی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز ایمان، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے لوگ موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں،
اس موت کے ذائقے کو چکھے بغیر کوئی زیر زمین گیا نہیں ہے۔ ذائقہ چکھنا اور ذائقہ چکھانا، ان دونوں میں کچھ فرق ہے کہ ذائقہ چکھنے میں ذائقہ چکھنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ ذائقہ چکھے یا نہ چکھے، لیکن ذائقہ چکھانے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ خواہ ذائقہ چکھنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو، اسے ذائقہ چکھنا ہی ہوگا۔ اور موت کے بارے میں یہ بات اٹل ہے کہ ذائقہ چکھنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو، اسے یہ ذائقہ ضرور چکھنا ہی ہوگا۔ اس ضمن میں آئیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، بانی دعوت اسلامی، مولف فیضان سنت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کہ ایک بڑا اصلاحی بیان ویران محل ہے، اس میں ایک بڑی عبرتناک حکایت درج کی ہے، چنانچہ اس کو سنتے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و تعنم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں یعنی نوکروں کا جھرمٹ تھا اور دریچے میں ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ لاپ رہی تھی کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو کبھی بھی زمانہ پامال نہ کرے۔ اس طرح کے اشعار وہ کنیز گنگنا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر میرا اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کے دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل کی وحشت انگیزی اور ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار جو تھا وہ مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا۔ جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی نخیف یعنی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا کہ اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال کہ سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے وہ خوشیوں کا گنج پاتا ہے اور بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز کو کہا
کہ ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کے دریچے سے کنیز کی آواز آ رہی تھی،